پروگرام بلا تکلف میں میں واصف ملک آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل ساجد لطیف صاحب۔ ساجد لطیف صاحب السلام علیکم۔ آج کل آپ کا جو پروگرام ای روزگار ہے اس کے بڑے چرچے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ ای روزگار پروگرام جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بہت ہی ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب میں جو یہ ایکچولی پروجیکٹ جو ہے یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے، جس کو ہیڈ کرتے ہیں سیکرٹری ندیم محبوب صاحب۔ اس پروجیکٹ کے تحت پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ چونکہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے پورے پنجاب میں، تو ہم 40 ای روزگار سینٹرز بنا رہے ہیں، جس میں ہر ضلع میں ایک سینٹر اور جتنے بڑے ضلع ہیں ان میں 2 سینٹرز ہوں گے۔ ان سینٹر کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہمارے ینگ گریجویٹس ہیں ان کو تربیت دی جائے گی کہ کس طریقے سے وہ اپنی جو سکلز ہیں جو کہ انہوں نے 16 سالوں میں اپنی ایجوکیشن کے دوران حاصل کی ہیں، اس کو کیسے مونیٹائز کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اب تک ہم 25 سینٹر جو ہیں ایسے بنا چکے ہیں جو کہ کرنٹلی ورکنگ میں ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں، اور باقی جو ہیں وہ ہم اگلے 15 سے 20 دنوں میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس پروگرام کے تحت جو ہے ہم ہر سال 3 مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہے جی، اور اس 3 مہینے کے ٹریننگ پروگرام میں جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی کامیاب سٹوری ہے، کامیاب سکسیس سٹوری ہے کہ جہاں بھی جتنے لوگ بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے گئے ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اب تک جو ہے یہ سارے گریجویٹ جو کہ ہمیں رپورٹ کی انہوں نے اپنی انکم وہ تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ کما چکے ہیں جی۔ ساجد بھائی آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ ویسے اس میں جو اب تک ٹریننگ کر کے چلے گئے ہیں لوگ، وہ کیا 60,000 پر منتھ کما رہے ہیں؟ مختلف ہے جی، کچھ لوگ تو شاید لاکھوں میں کما رہے ہوں، کچھ جو ہے وہ تقریباً 20-30 ہزار 25 ہزار اینڈ سو آن اس طریقے سے کما رہے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے آورز دیتے ہیں اپنی فری لانسنگ کی سروسز کو، کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور اس پہ لمٹ کوئی نہیں ہے، اور آپ جتنا مرضی اس پہ ارن کرنا چاہیں کر سکیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں جو شاید 4 سے 5 لاکھ روپے مہینے کا بھی کما رہے ہیں۔ ای روزگار ٹریننگ کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ مطلب اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے اس طرح، یا پھر وہ اس کی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے پہلے سے، یا بس آ جائے آپ کے پاس اور آپ ٹرین کر دیتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدائیہ میں بتایا کہ یہ پروگرام قوم کے جو ینگ گریجویٹس ہیں جو کہ ریسنٹلی فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس کی جو بیسک اور بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ایک تو وہ بے روزگار ہو، دوسرا 16 سالہ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر چکا ہو، ماسٹرز یا گریجویشن؟ ماسٹر جی، 16 سال ایجوکیشن ماسٹرز میں آتا ہے، تو 16 سال ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا ہو، تیسرا اس کے اندر جو اس میں ہے کہ ڈومیسائل جو ہے پنجاب کا حامل ہو۔ سو اس طرح سے جو اگر جس میں یہ ساری تینوں، اور 35 سال سے ایج جو ہے اس کی کم ہو، اور وہ اپلائی کرتا ہے، اس کا بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سا طریقہ کار رکھا گیا جی۔ اور اس طریقہ کار میں ای روزگار کی ایک پورٹل ہے، ویب سائٹ ہے، جب یہ اپلیکیشنز اوپن ہوتی ہیں تو نہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہم، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی نشر کرتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اوپن ہو گئی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی کامیابی کا ایک دار و مدار دیکھیے اس پہ بھی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ کتنا مقبول ہے کہ ہمیں 10,000 کے اگینسٹ تقریباً 80,000 اپلیکیشن جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سیٹ ہے تو اس کے اگینسٹ 8 لوگ جو ہیں وہ اس پہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ لوگ تو دھڑا دھڑ اپلائی کرتے ہیں، لیکن ایم اے سے کم تعلیم والوں کو تو آپ ٹریننگ دیتے نہیں، تو یہاں تو آپ کو دینی چاہیے ایف اے پاس لوگوں کو بھی، بی اے پاس لوگوں کو بھی، یا نہیں؟ بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ کی، اور یہ اس کا دائرہ کار جو ہے بہت آگے تک جانا چاہیے، اور چونکہ ہر قسم کی جابز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، چاہے وہ ایف اے پاس ہو، چاہے وہ میٹرک ہو، اس سے اوپر ہو، تمام قسم کی جابز اویلیبل ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا جو پوٹینشیل ہے، جو کہ ہم نے جب یہ ڈیٹا اکٹھا کیا، تو جو 16 سال ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے روزگار سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اس کا ڈیٹا جب ہم نے لیا تو تقریباً پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ملا کے 2.5 لاکھ گریجویٹ جو ہیں وہ ہر سال اپنی تعلیم ایم اے پاس لوگ، جو 2.5 لاکھ ایم اے پاس لوگوں کو روزگار نہیں ملا ہوا پنجاب کے اندر ملتے ہیں، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جی، کہ وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور جو جابز اویلیبل ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے وہ اراؤنڈ 50,000 ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں تقریباً 2 لاکھ ہر سال، اب یا تو وہ آڈ جاب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ جو ہے وہ مختلف نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے چانسز ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا ایک یوتھ بل جو ہے وہ بہت زبردست ہمارے پاس ایک ایسٹ کے طور پر اس کنٹری میں اویلیبل ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل جو 62% پاپولیشن ہے
وہ 29 سال یا اس سے کم ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ینگ جنریشن ہے, ینگ کنٹری ہے, اور ان ینگ لوگوں کو اور لوگوں میں ایسٹ انویسٹ کر کے لوگوں کو ان کو تربیت دے کے ان کو تعلیم سے آگاہی کر کے اور اس طرح سے کہ یہ جو آپ کے پاس سکلز کو اڈاپٹ کرنے کی اور اس کے بعد اس کو مونیٹائز کرنے کی سہولتیں انٹرنیٹ کے ذریعے اویلیبل ہیں, تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. گورنمنٹ نے جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے بھی اس آئیڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور ابھی انہوں نے ٹارگٹ بڑھا کے 10,000 سے 25,000 ریسنٹلی کر دیا. تو اب اپنے جون 2020 تک 25,000 ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے جو کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا حصہ بن سکے اور اس کو آگے لے کے جا سکے. جون 2019 تک آپ 25,000 لوگوں کو 2020 تک آپ 25,000 لوگوں کو ٹرین کریں گے. تو اپلیکیشن کتنی آپ کو وصول ہوئی ابھی تک؟ ابھی تک 80,000 اپلیکیشن وصول ہوئی ہیں. ابھی اس وقت ابھی بھی آج کل 80,000 اور ابھی بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اس وقت. اور یہاں پہ 9 فروری جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے جس میں یہ تمام سینٹرز کے ایڈمیشن جو ہے ہم اوپن کریں گے. اس کا ڈیٹا بھی جیسے ہمیں موصول ہوگا, وہ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو وہ بھی شیئر کر لیں گے. جی, باقی 65,000 لوگوں کا کیا بنے گا جو جن کی اپلیکیشن آپ اپروو نہیں کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سینٹرز کو ایکسپینڈ کریں. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک کولیبریشن ہونے جا رہا ہے. جی, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سینٹرز کو وہ 40 نہ رہیں, وہ 400 سینٹرز بن جائیں. منسٹر یہ 400 کیسے بنیں گے؟ جی, اس کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں ساتھ منسٹر یوتھ افیئر جو ہیں وہ اس پہ بڑے ویجیلنٹ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اپنی ہائٹ پہ جائے. اس کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز کی جو IT انڈسٹری ہے پاکستان میں ان کے لوگوں کو بلایا, اور 14 فروری کو اس کی ایک میٹنگ ہم پلان کر رہے ہیں. اور اس میٹنگ کے تحت جو ہے ہم ان کو یہ آفر کریں گے کہ وہ اپنے طور پر یہ سینٹرز بنائیں تاکہ جو لیفٹ اوور لوگ ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننے سے رہ جاتے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکیں. اور 40 سے 400 سینٹرز کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ, اور باقی 40 تو گورنمنٹ نے بنا لیے, باقی جو ہے وہ پھر انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بنائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر سے باقی آپ نے سینٹرز بنوائیں گے تو اس کی ایلیجبلٹی کیا ہوگی؟ مطلب اب لوگوں سے ان سے کچھ آپ بانڈ وغیرہ بھروائیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہم اس میں یہ کریں گے کہ جو کہ ابھی پلان ہے, جو کہ ابھی پروو نہیں ہے, ابھی پلاننگ فیز پہ ہے, لیکن ہم اس پہ جو لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس وہ یہ ہے کہ جو ہم جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ادھر لیفٹ آؤٹ پروگرام کا رہ جاتے ہیں جو اس میں حصہ نہیں لے سکتے, تو اس کے لیے وہی نمبر وہی ہمارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے روزگار پلیٹ فارم پہ اپلائی کیا ہوگا وہی ادھر کے لیے بھی ایلیجبل ہوں گے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نامنل سے فی دے کر وہ کرنا چاہیں تو اس کو کر لیں. اس سے پرائیویٹ سیکٹر ریونیو بھی ارن کرے گا, اور یہ ہمارا جو دوسرا پرپز ہے کہ ہم اس سے جو امپلائمنٹ جنریشن جو ہے آن لائن وہ بھی کر سکیں, تو وہ دونوں پرپز سالو ہو جائیں گے. جی, ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ساجد بھائی یہ بتائیے اب یہ کیسے ہوگا آگے؟ مطلب اگر آپ لوگوں کو کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو شامل کریں گے اپنے ساتھ, تو اس میں چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ چیک اینڈ بیلنس, دیکھیے طریقہ کار, ایلیجبلٹی کرائیٹیریا, اور ہمارے پورٹل کے تحت ہی وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے. ہمارے پورٹل کے تحت ہی آئیں گے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ سینٹر جو پہلے سرکاری اداروں میں بنے ہوئے ہیں ان سینٹرز کے بجائے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سینٹرز بنائے گئے ہیں ان میں جائیں گے, اور ان میں ایک نامنل سی فی دیں گے جو کہ ابھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی فیس ہے. ویسے پبلک سیکٹر کے لیے یہ پروگرام فری ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جب اس میں آئے گا تو انہوں نے اپنی چونکہ اس کی انویسٹمنٹ کاسٹ ہے اس کو ریکور بھی کرنا ہے, تو اس لحاظ سے اس میں وہ تھوڑی سی فی جو بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی بیٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ وہ لے کے تو اس پروگرام کو وہ چلائیں گے آگے. جی, میرا وہ سوال تو وہیں پہ ہے کہ آپ جو کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے کیا سین ہے, ان کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل, اس کے لیے ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک نیوٹیک کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. ان کا نیوٹیک کے ساتھ, اچھا جی, فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ, اور اس میں ان کے لیے جو کہ FA پاس ہیں یا میٹرک پاس ہیں ان کے لیے کریکلم ڈیزائن کر رہے ہیں. تو نیوٹیک کے پورے پاکستان میں بہت زیادہ سینٹرز ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کریکلم تھرو نیوٹیک ان کے ذریعے ہم پہنچایا جائے. اس کے علاوہ ہم ٹیفٹا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ٹیفٹا کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیفٹا بھی ایز اے ڈسپلن اپنا جو وہ بھی FA پاس اور میٹرک پاس لوگوں کو لیتے ہیں, اور اس میں بھی ایز اے ڈسپلن کے طور پر ایک نئی ٹریڈ کے طور پر فری لانسنگ جو ہے شامل کیا جائے, اور اس کو اس کا حصہ بنایا جائے ان کے ریگولر پروگرام کا. سو وہ اس کو ہم اس طرح سے لے کے آگے چل رہے ہیں. اور پارٹ ٹائمرز کے لیے پارٹ ٹائمرز کے لیے ہم نے ایک بڑا ایک انوویٹو آئیڈیا سوچا ہے جس پہ میری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے,
اور وہ آئیڈیا ہے کہ وہ ہم ان کو، جو کہ ظاہر ہمیں بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہم چونکہ پرائیویٹ پارٹ ٹائم کے طور پہ جاب کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے ایک پورٹل بنانے کا پروگرام بنایا ہے، جس کے تحت ہم ایک ورچوئل آن لائن پورٹل بنا دیں گے، جس کے اوپر وہ اپنے 30 لیکچر، جتنے بھی لیکچرز ان کے بنتے ہیں، وہ لیکچر ڈیٹ وائز، لیکچر وائز وہاں پڑھے ہوں گے۔ ہر لیکچر کے بعد جو ہے وہ اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوگا، تاکہ جو انہوں نے لیکچر پڑھا ہے یا سنا ہے اس کے ساتھ ہی ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور وہ 30 کے 30 جب وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے آفٹر سکسیزفل کمپلیشن آف دی فائنل ایگزامینیشن وہ ان کو دے دیا جائے گا، جو کہ آن لائن ہی جنریٹ ہوگا۔ سو اس طرح سے وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہاں پہ ایک انوویٹیو آئیڈیا وہ لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح کی، جس طرح اپ ورک ہے یا ٹاپ ٹیلنٹ ہے یا کراس اوور ہے یا fiverr.com ہے، اس طرح کی ویب سائٹ پاکستان کے لیے بھی بنے، ایک مارکیٹ پلیس بنے، اور اس میں بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے جس پہ لوگ آ کے اپنی اسائنمنٹ جو ہے اپلوڈ کر سکیں۔ ایون پبلک سیکٹر میں بھی اگر کچھ لوگ اپنا کام کرانا چاہتے ہیں فوری طور پر تو اس کو اپلوڈ کر سکیں، اور یہی فری لانسرز کا پول جس وقت ہم بنا رہے ہیں، یہ آئیں اور آ کے اس میں ان میں بڈس کریں، اور اس طرح سے جو بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو وہ سلیکشن کے بعد وہ کام پر اپنا انجام دے، اور اس کے بعد اس کی وہ پیمنٹ جو ہے وہ لے سکے۔ یعنی جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو ٹریننگ سینٹر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پورٹل سے اپنی تعلیم اور ٹریننگ لے سکیں گے۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اور یہ کب سے کام سٹارٹ کرے گا؟ ہم نے پلان تو کیا ہوا جی، انشاءاللہ نیکسٹ 3 منتھ میں یہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گا جی، انشاءاللہ پورٹل بھی اور ہم مارکیٹ پلیس بھی۔ جی ای روزگار کو آپ فردر کس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایسا پروگرام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی صوبے بھی اس پروگرام میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور پورے پاکستان میں اس پروگرام کو رائج کیا جائے، اور جیسے یہ پروگرام ابھی تو پروجیکٹ موڈ میں ہے، جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یونیورسٹیز کے جو اس کا کریکولم ہے یونیورسٹیز کے ریگولر پروگرام کا حصہ بن جائے، اور تمام یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایز این آپشنل سبجیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز ان کو آفر کریں۔ اور چونکہ صرف 3 مہینے کا کورس ہے، جو کہ آرام سے، جو کہ سمر ویکیشنز ہیں اس میں پڑھایا جا سکتا ہے، اور ہر یونیورسٹی جو ہے یہ آسانی سے آفر کر سکتی ہے۔ جی لاہور میں کتنے سینٹر کام کر رہے ہیں؟ لاہور میں کرنٹلی 4 سینٹرز کام کر رہے ہیں جی، اور ایک اس میں ویمن اسپیسیفک سینٹر ہے جو کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک پنجاب یونیورسٹی میں، ایک UET میں ہے، اور ایک ٹیانجن یونیورسٹی جو ہے جو کہ ریسنٹلی چائنا کے تعاون سے بنی ہے، اس میں ایک سینٹر ہمارا کام کرے جو سارے ایفیکٹولی بڑا اچھا اپنا۔ اور پنجاب بھر میں کتنے سینٹر ٹوٹل آپ کے؟ پنجاب بھر میں اس وقت 25 سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور باقی جلد ہی، جس میں صرف اب اپروول کی انتظار ہے ہمیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، جیسی بھی آتی ہے تو یہ 40 سینٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے اگلے 15 سے 20 دنوں میں انشاءاللہ، اور اپنا کام جو پوری طرح سے انجام۔ یعنی کہ 40 سینٹر کے بعد اگلا کام وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا؟ نیکسٹ نہیں، 40 سینٹر کے بعد ہم نے ظاہر ہے 2-3 بیچ چلانے ہوں گے۔ جون 2020 تک اس پروگرام نے اپنا ٹارگٹ بھی مکمل کرنا ہے، اور ہم تو چاہیں گے کہ اس ٹارگٹ سے اوور اینڈ ابو جائیں، اور ساتھ ساتھ پیرلل ٹو دیٹ ہم یہ دوسری ایکسرسائز، جیسے یہ 40 سینٹر کمپلیٹ ہوں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ۔ ساجد لطیف بھائی، یہ 2020 میں آپ ٹارگٹ کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ 25,000 از دی ٹارگٹ گیون بائی دی گورنمنٹ، جو کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نے 25,000 کمپلیٹ کرنے، لیکن ہم اس کو بہت آگے تک دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری کوشش یہ ہوگی اگر پرائیویٹ سیکٹر ٹائملی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ کر لیتا ہے تو ہم کم از کم 1 لاکھ جو ہے جون 2020 تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ جو لوگ درخواست جمع کرواتے ہیں ٹریننگ کے لیے، ان کا آپ انٹرویو وغیرہ بھی کرتے ہوں گے؟ ان کا آن لائن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی، جیسی ان کی درخواست سبمٹ ہوتی ہے کہ آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل بیسک سا ٹیسٹ ہوتا ہے بیسڈ آن دی کریڈینشیل جو بھی انٹر کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے IT کا کچھ کیا ہوا ہے، IT میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اگر کسی نے انگلش کیا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے اس سے، تو سسٹم آٹومیٹکلی اس کی کریڈینشیل کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیسٹ اس کے لیے رن ٹائم پہ رینڈملی بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو رزلٹ بھی آن لائن ہی دکھا دیتے ہیں۔ 80,000 لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ 80,000 میں سے جو کامیاب ہوئے ہیں اس وقت تک ہم تقریباً 9,000، یہ جو جیسے یہ بیچ کمپلیٹ ہوگا 9,500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں، ٹیسٹ میں کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں جو پہلا ٹیسٹ سب ٹریننگ کے لیے لیتے ہیں؟ یہ جو میں 80,000 کا نمبر آپ کو بتایا ہے، اس میں یہ سارے ایلیجیبل اور پاس کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں وہ نہیں شامل جو کہ پاس نہیں ہوئے، جو فیل ہی نہیں ہوئے، تو وہ تو پھر لاکھوں میں ہوگی۔ یہ وہ ہیں جو ایلیجیبل ہیں اس پروگرام کو، وہ تو ظاہر ہے لاکھوں میں جی، وہ تو بالکل، جو کئی لوگ اندازاً کتنے لاکھ لوگوں نے اس کے لیے جمع کروائی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں جی، سسٹم آگے پروسیس ہی نہیں کرنے دیتا جب تک وہ پورے اپنے لوازمات، اپنی ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس اور باقی چیزیں ساتھ میں ٹیسٹ کر کے آگے نہیں جانے دیتے۔ تو
اس لحاظ سے یہ جو 80,000 کا نمبر ہے یہ وہ نمبر ہے جو سارے 100% ایلیجیبل لوگ ہیں اس کام کے لیے اور وہ آگے جانا چاہتے. دیٹس وائی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پول اویلیبل ہے, یہ لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں اور 80,000 میں سے کچھ تو ہم ٹرین کر دیں گے, باقی جو ہے وہ آپ لوگ ٹرین کر دیں جی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. جی ایک بریک لیں. ویلکم بیک ناظرین. ساجد بھائی, ہم نے آپ سے سوال تو کافی پوچھے, تقریباً ای روزگار کا بہت سمجھ آیا, ہمیں بھی انشاءاللہ لوگوں کو بھی آیا ہوا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں, یہ جو خواتین ہیں یہ پاکستان کا بڑا پسا ہوا طبقہ ہے, ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ خواتین جو ہیں اس سے خاص طور پہ مستفید ہو رہی ہیں اس پروگرام سے. ابھی جب میں آپ سے نمبر شیئر کروں گا تو آپ خود حیران ہوں گے کہ واقعی اس میں انٹرسٹ جو ہے خواتین کا بہت زیادہ ہے, اور خواتین کے لیے بھی ہے بھی بہت اچھا. اس کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ گھر بیٹھے یہ کام کر سکتی ہیں اور پیسے ارن جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اور اس کا بڑا ہی نمبر جو ہے بڑے انٹرسٹنٹ ہیں. ابھی تک ہمارے جتنے بھی لوگ گریجویٹس جو ہیں یہاں سے فری ہوئے ہیں, فارغ التحصیل ہوئے ہیں, جو فیمیل ہے اس میں 47% ہیں جی اوور آل. نہیں ساجد بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, میں یہ نمبر سپیکس اٹ سیلف. جی بالکل. سو 47% خواتین ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینیئر ایک ایجنسی ہے جو کہ جن کے ذریعے جی جو پے کرتے ہیں پینیئر, تو وہ جو ان کو پے کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں, پے پال ہے, دوسرے بھی ہیں. سو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور باقی پوری دنیا کے حوالے سے بھی. تو اس میں ایک انٹرسٹنگ نمبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیمیل ہیں وہ ہائیلی پیڈ ہیں اراؤنڈ دی گلوب. ساجد بھائی, یہ آپ بہت بڑی بات کریں, یہ سچ تو ہے نا؟ جی جی بالکل. اس کی رپورٹ جو ہم آپ سے شیئر کریں گے, اور میری ٹیم جو ہے آپ سے اس کی رپورٹ بھی دے دیں گے آپ کو, اور اس میں آپ وہ نمبرز خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے خواتین کے لیے یہ بہت ہی انکریجنگ ہے یہ پروگرام جو ہے, اور اس کو ان کو ضرور حصہ لینا چاہیے. آپ کے مطابق خواتین اب $46 پر آور کماتی ہیں پاکستان, $46 پر آور پاکستانی فیمیل جو ہیں. تو یہ آپ نے ان کو ٹریننگ دی تھی؟ آپ نے دی ہوئی ان کو؟ نہیں, اس میں ایکچولی دیکھیں پاکستان قدرتی طور پر دیکھیے فری لانسنگ میں دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہمیشہ سے فلکچویٹ کرتا رہا ہے. ابھی گورنمنٹ نے تو ریسنٹلی ان کا ہینڈ ہولڈ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود اب یہ ہمارے ہم لوگوں سے جو تعلیم لے کے جا رہی ہیں ان کی بھی بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں, اور اس میں جو ہائیسٹ پیڈ ہیں وہ خواتین ہی ہیں جی ہمارے پروگرام میں بھی. یہ جو ہائیسٹ پیڈ ہیں پاکستان میں, یہ خواتین صرف پاکستان میں یا اوور آل ورلڈ وائڈ یہ ہائیسٹ پیڈ آئی ہیں؟ ورلڈ وائڈ تو ہیں ہی ہیں جی, ورلڈ وائڈ تو آپ کو نمبر پہلے پینیئر کی رپورٹ شیئر کی, ورلڈ وائڈ تو ہیں ہی ہیں. پلس یہ جو ہمارے ہاں جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر جو اگر ہم جو لوگ کما رہے ہیں اس پروگرام سے, وہ اس میں ہائیلی پیڈ جو ہیں وہ خواتین ہیں جی. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, مطلب لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. بالکل. اور پی اے ٹی وی کے ای روزگار پروگرام کے لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور ایک ہمارا جو فیمیل اسپیسیفک سینٹر ہے نزدیک لاہور, جی بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کی اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ ضرور وہاں پہ آپ کو وزٹ کرائیں تاکہ آپ جا کے خود وٹنس کر سکیں اور ان انرجیٹک خواتین سے ملیں جو واقعی اس ملک کے لیے ایک اچھا, اس ملک کی اکانومی بڑھانے کے لیے ایک اپنا رول جو ہے ادا کریں. ساجد بھائی, آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے, جس طرح دنیا میں انٹرنیشنل آن لائن کام کرنے کے لیے پورٹلز بنے ہوئے ہیں, ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ یہیں پہ کام کریں, انہیں ویب سائٹس پہ جا کے اور پیسہ کمائیں؟ جی ایسا کچھ ہے؟ جی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اپنا ایک مارکیٹ پلیس, ایک پورٹل بنا رہے ہیں. ڈومیسٹک پورٹل ہوگا, پاکستانی پورٹل ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی, ایون اگر گورنمنٹ بھی چاہے گی اکارڈنگلی ہم رولز اس کے ظاہر امینڈ کریں گے, تو وہ بھی اپنے ٹاسک جو ہیں, اپنی چھوٹی موٹی اسائنمنٹ جو ہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, پروگرام کا حصہ بنیں. بہت شکریہ ساجد لطیف صاحب. ناظرین, آپ نے پروگرام سنا. آپ کے لیے ایک چیز تو بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کام ہوتا کوئی نہیں, کہتے رہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, گورنمنٹ کے ادارے آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. پہلی بار کوئی کام ہوا ہے, اور وہ کام ہوا ہے جو کہ نظر بھی آتا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے بین الاقوامی ایجنسیاں اس کو تسلیم بھی کر رہی ہیں, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. مجھے واصف ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.